صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے. بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا غار حرا میں، اور پہلی وحی جو تھی وہ سورہ علق کی شروعات کی آیت تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا پڑھنے کے تعلق سے، اور پھر اس کی تفصیل ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہے تھے، اور جو اورینٹلسٹ کا ایک الزام ہوتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک اٹیک ہوتا ہے اسلام کے اوپر وحی کے تعلق سے، اس کا ہم نے رد دیکھا تھا. آج ہم جو وحی ہے اس کے ڈیفرنٹ فارمز، مطلب وحی کتنے طریقے کے ہوتے ہیں، تو شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرتے ہیں ٹائپس آف وحی کے تعلق سے. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسٹوڈنٹ ہے، اور ان کی کتاب ہے زاد المعاد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہ کے تعلق سے لکھی گئی ہے. تو اس میں یہ ذکر کرتے ہیں وحی کے ٹائپس کے تعلق سے. تو جو پہلا ٹائپ ہے وحی کا وہ ہے ڈریم، خواب. اور خواب کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، جیسا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی دیکھا تھا، کہ جو سچا خواب ہوتا ہے 1/46 پارٹ آف پروفیٹ ہوڈ ہوتا ہے. اور یہ نمبر انٹرسٹنگ بھی ہے، اس کو ہم نے بھی دیکھا کیوں کیسے انٹرسٹنگ ہے. مطلب یہ اس کے پیچھے کے جو فیکٹس ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، وہ یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک خواب دیکھا. سچا خواب وہ ہے 6 منتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیٹ ہوڈ کتنا تھا 23 ایئرس کا. تو جب ہم ریشیو نکالیں گے 6 منتھ بائی 23 ایئرس، تو جو ریشیو نکل کے آتا ہے وہ 1/46 ریشیو نکل کے آتا ہے. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک ثبوت ملتا ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمائی جب آپ پر رسالت، مطلب آپ ابھی دنیا میں موجود تھے اور وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا، اور آپ کی نبوت کا وقت نہیں پتا تھا کہ کتنے دن تک نبوت چلنے والی ہے، یا کتنے دن تک آپ اس دنیا میں رہیں گے. تو 23 ایئر کا جو پیریڈ ہے وہ نہیں معلوم تھا. اس کے باوجود آپ نے کہا کہ 1/46. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پروفٹ جو ہوڈ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بات بولتے. تو ان کے لیے بھی ایک جواب ہے جو لوگ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں وحی کے تعلق سے. تو خواب کے تعلق سے 3 ٹائپس کے خواب تھے، جیسا ہم نے دیکھا. ایک ہوتا ہے سچا خواب، جس کے میننگز کو ہم اس کی یہ کی جاتی ہے، انٹرپریٹ کی جاتی ہے اس کے میننگ کے تعلق سے. اور ایک خواب ہوتا ہے سچا خواب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. ایک خواب ہوتا ہے جو خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جس میں وہ یا تو ہارم پہنچانا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اس طرح کے خواب دیکھو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان کی، اور ایسے خواب کسی کے ساتھ شیئر مت کرو، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ چیز آپ کے ساتھ ہیپن ہو جائے یہ چیز. اور انسان ایسے خوابوں میں ڈر کے اٹھ جاتا ہے، یا خوف اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایسے خوابوں کے بارے میں، برے خوابوں کے بارے میں کسی سے بتانے کو یا اس کو بھول جانے کو. پھر کچھ خواب ہوتے ہیں جو میننگ لیس ہوتے ہیں، مطلب آپ دنیا میں کچھ سوچ رہے ہیں ڈے ٹائم میں، اور پھر آپ سو جاتے ہیں، تو جو چیز آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں، وہ گھوم رہے ہوتے ہیں ذہنوں میں، تو وہ چیز رات میں آپ دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے آپ بھول بھی جاتے ہیں. ان کا کوئی میننگ نہیں ہوتا ہے. تو یہ 2 طرح، پہلا وحی کا جو یہ پہلا ٹائپ ہے، جس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے تعلق سے. پھر ایک ہے الہام. الہام کہتے ہیں کہ جب فرشتہ اپنے آپ دکھائی دیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دے.
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک روح القدس مطلب یعنی جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر لیتا ہے اور اپنی زندگی پوری نہیں کر لیتا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور حصول رزق کے لیے عمدہ طریقہ اختیار کرو۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے، دوسرا ٹائپس آف وہی کیا ہے، وہ ہے الہام، مطلب کہ فرشتہ کیا کرے آپ کے دل میں ایک بات ڈال دے۔ اور اس کے بعد ایک ہے تیسرا جو ہے، اس میں وحی کی جو نزول ہے وہ گھنٹی کی طرح کچھ آواز کے جیسے ہو، جیسے جس طرح گھنٹی کی آواز زوردار ہوتی ہے اسی صورت میں وحی کی آواز بھی نہایت زوردار ہوتی تھی۔ یہ وحی کی سب سے سخت صورت تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حارث بن ہشام نے پوچھا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ کبھی کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے اور یہ میرے لیے شدید ترین صورت ہوتی ہے۔ تو نزول وحی کی یہ کیفیت جب ختم ہوتی ہے تو وہی مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے گفتگو کرتا ہے، پھر وہ جو کچھ مجھے کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ تو وحی کی جو اگلی قسم تھی وہ کیا تھی کہ گھنٹی کسی آواز کی طرح، جو زوردار گھنٹی کی طرح۔ پھر فورتھ کیٹیگری کیا ہے، چوتھی کیٹیگری کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرنا، براہ راست، جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کلام کیا، اور وہ حدیث معراج میں موجود ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج پر گئے تھے۔ پھر ہے پانچویں کیٹیگری ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہو کر وہی کرے۔ تو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، مطلب اس کی جو اصل ہے اس میں دیکھتے تھے، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کی جانب وہی کرتے تھے۔ پھر ایک کیٹیگری ہے، سکس کیٹیگری یہ ہے کہ فرشتہ کا انسانی شکل میں آنا، کبھی فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا، وہ جو کچھ آپ سے کہتا آپ اسے یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام بھی فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھ لیتے تھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے اس پورے ترتیب کو بیان کیا اور بتایا کہ کتنے ٹائپس کے وحی ہوتے ہیں، 6، اس میں کیسا کیسا وحی ہے، تو یہ پورے کیٹیگری بیان کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو نزول ہے وہ انسانی زندگی کے نئے دور کا آغاز تھا، جیسا کہ ہم نے بات پہلے بھی کہا تھا کہ یہ موسٹ کریٹیکل یا موسٹ سگنیفیکنٹ ایونٹ آف ہیومن ہسٹری ہے، وہ وحی کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے یہ وحی کا سلسلہ رک گیا تھا اور انسانیت گمراہی میں موجود تھی، ہر طرف گمراہی تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہے وہ بہت سخت مرحلہ ہوتا تھا، مطلب بہت آسان نہیں ہوتا تھا، بہت سخت مرحلہ ہوتا تھا، جیسا کہ قرآن کی آیت بھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ہم نے آپ پر ایک بھاری بات نازل کی ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں قرآن میں کئی جگہ پہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، مطلب وہ اس بھار کو نہیں سنبھال پاتا۔ تو یہ بہت بڑا بھار تھا قرآن کا۔ تو اور حالانکہ آپ سب لوگوں سے سب سے زیادہ بہادر تھے، اور آپ سب لوگوں میں سب سے زیادہ مضبوط دل آپ ہی کا تھا۔ اور 23 سال کی جو نبوت کی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان واقعات پر جب ہم غور کریں گے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ لیکن نزول وحی کی جو شدت ہے یہ اس وجہ سے تھی کہ یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے ہم کلام ہو رہا ہے، ایک انسان کسی دوسرے انسان سے بات کر رہا ہے، بلکہ فرشتوں کی ایک عظیم ہستی جو حامل کلام الہی تھی، اس کے ایک ایسے اعلیٰ و اشرف انسان سے ہم کلام ہونے کا معاملہ تھا جو اللہ کی طرف سے منتخب تھا۔ رحمان کے کلام کو رحمان کے بندوں تک پہنچانے کا معاملہ تھا،
اور بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت بڑی ذمہ داری تھی. تو اس بہت بڑی ذمہ داری کی ہیبت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے جو پہلی وحی کے بعد آپ نے فرمایا تھا، اور وہ یہ فرمایا تھا آپ نے کہ مجھے تو اپنی جان خطرے میں محسوس ہوئی ہے. تو اسی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اس قول سے بھی حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد واپس آئیں تو خوف سے آپ کا دل بہت زیادہ دھک دھک کر رہا تھا، آپ بہت پریشان تھے، اور آپ کہیں کہ مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہی اتنی بڑی تھی اور یہ بات ہی اتنی بڑی تھی، کوئی عام بات نہیں تھی بلکہ معمول سے ہٹ کر ایک الگ بات تھی جس کا انسانی ذہن انسان کی سوچ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک ایسا چیز جو پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور انہوں نے آپ کو پھر چادر اڑائی یہاں تک کہ آپ کا خوف دھیرے دھیرے جاتا رہا. نزول وحی کی شدت کو اور زیادہ واضح کر دینے والی روایت حضرت عائشہ کی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ میں نے شدید سردی میں، حضرت عائشہ بیان کرتے شدید سردی مطلب بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور جب وحی کا سلسلہ نزول وحی ختم ہوتا، جب وحی جو نازل ہو رہا وہ ختم ہوتا تو آپ کی پیشانی پسینے سے تربتر ہوتی. مطلب کہ آپ سمجھے کہ شدید ٹھنڈ، موسم بہت ٹھنڈ ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی ہے وہ پسینے سے تربتر ہوتی. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نزول وحی کی شدت کو واضح کرتی ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ تکلیف محسوس کرتے اور آپ کا رنگ بدل جاتا. مطلب جو وحی جب آپ کے اوپر آتی تو آپ اس تکلیف کو محسوس کرتے. تو یہ جو تھا پچھلا چھوٹا ہوا تھا جو کہ ٹائپس آف وحی کے تعلق سے تھا. اب جو آپ پر ورس نازل ہوئی ہے، جو آیت نازل ہوئی ہے سورہ علق کی، اس کے بعد کچھ وقفے کے لیے وحی کا جو سلسلہ ہے وہ رک گیا آپ کے اوپر. پہلی وحی کے بعد کچھ وقت کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. جس خوف اور وحی کی جو شدت ہے جس میں آپ مبتلا تھے تو وہی اب نہیں آ رہی تھی آپ کے اوپر. جب دھیرے دھیرے وہ خوف کی کیفیت دھیرے دھیرے جانے لگی تو پھر آپ کے اوپر ایک غم کی کیفیت طاری ہونے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے کہ وہ جو وحی آپ کے اوپر اترا تھا تو شروعات میں تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کہیں کہ مجھے خطرہ آتا ہے اپنی جان جانے کا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کنسول کیا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، پھر انہوں نے بتایا کہ وہی آپ کے پاس فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے تمام رسولوں پر انبیاء پر آ چکے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام پر آئے. اب آپ کی قوم آپ کے ساتھ برا ویوہار کرے گی، آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون ملا کہ اس واقعے سے ان کے بات کرنے سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو آپ کو کنسول کیا. تو دھیرے دھیرے جب یہ کیفیت جاتی رہی تو پھر آپ کو غم کی کیفیت ستانے لگی، آپ کے اوپر طاری ہوئی، آپ انتظار کرنے لگے وحی کا. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی جو حکمت ہے ریزنز کے، کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ ہیبت طاری ہوئی تھی وہ ختم ہو، اور آپ کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو پھر سے وحی کے لیے، تاکہ آپ کا جو دل ہے وہ مضبوط ہو جائے اس بھار کو اٹھانے کے لیے جو سب سے بڑا بھار تھا. پورے انسانیت کا جو سب سے بڑا بھار ہے وہ آپ اٹھانے والے تھے، اور وہ تھا کہ اللہ کے اس دین کی تبلیغ، اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچانا. اور وحی کی جو شدت ہے ابھی ہم نے بیان کیا روایات سے کہ اس کی شدت، وہ کتنا زیادہ وہ شدت ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے تربتر ہو جاتے تھے. پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ گھنٹی بجنے کی شکل میں جو وحی آتی تھی وہ بہت زیادہ شدید تکلیف دہ ہوتی تھی. تو اس کے ریزن جو بیان کیے ہیں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ،
وہ یہی بیان کیے ہیں کہ فرشتے کی جو ہیبت، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شروعات میں آپ پریشان ہوئے تھے، آپ کا دل بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے اور پھر سے وہی کی تمنا آپ کے دل میں پیدا ہو جائے. اس واقعے کی عظمت، کیونکہ آپ کا دل اس چیز کے لیے اور تیار ہو جائے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے. پھر جو سیرت ابن سعد ہے اس میں ہے کہ آپ کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی، جو وہی کا جو سلسلہ ہے یہ رکا تھا، تو آپ کے دل میں اس کے تعلق سے بے چینی بڑھنے لگی. تو کئی بار فرشتے آ کے آپ کو یہ کہتے تھے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، کنسول کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر روایت ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ کچھ وقفے کے بعد، اس میں اختلاف ہے اسکالرز میں کہ وہ وقفہ کتنا تھا، کچھ 2-2.5 سال بتاتے ہیں، اور جو راجح قول غالباً وہ کچھ مہینوں کا ہے. کچھ روایت میں 24 دن 20 دن آتا ہے، لیکن جو وہ ہے کہ کچھ مہینوں کا وہ جو وقفہ تھا، اور اس میں آپ بہت زیادہ بے چین ہوئے، بہت زیادہ آپ پریشان ہوتے تھے کہ وہ وہی مطلب آپ کے اوپر اب کیوں نہیں آ رہی ہے. تو اس کے بعد سورہ مدثر کی شروعات کی 5 ورس آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت آپ کو ایک نام سے پکارتا ہے مدثر. جبکہ اگر آپ اس کا مطلب دیکھیں مدثر، تو کوئی بہت خاص مطلب نہیں ہے. مطلب یا آپ کہہ سکتے ہیں کملی والے، یا چادر میں لپٹے ہوئے، لیکن یہ پکارا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے نام بہت خاص ہو جاتا ہے. اب آپ جیسے دیکھیں اللہ نے اس نام کو ایڈریس کیا ہے، تو جب اللہ نے اس نام کو ایڈریس کیا ہے تو یہ نام بہت خاص ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے زمین پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ان کے اوپر کچھ مٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کہا. تو دیکھیں اس کا مطلب کوئی بہت خاص نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نام مجھے سب ناموں میں سب سے زیادہ محبوب ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے. تو یہ مدثر جو نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مدثر، جس کو ہم کہتے ہیں کملی والے. تو یہ جو نام ہے مدثر، اس کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے. یا ایھا المدثر، اے کمبل میں، یا کہہ سکتے ہیں کہ اے کملی والے، اے چادر لپیٹنے والے. تو جب کوئی محبوب کوئی کسی نام سے آپ کو پکارتا ہے تو وہ نام بہت زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. تو اس سے ایک اور حکمت نکلتی ہے، وہ یہ کہ اب آرام کرنے کا جو دن ہے، جو وقت ہے، وہ اب نہیں رہا. مطلب اب جو وقت ہے وہ لیڈرشپ رول کا آ رہا ہے، کہ اور وہ کام ہے پوری دنیا سے شرک کا خاتمہ، پوری دنیا میں اللہ کے میسج کو کنوے کرنا. تو آپ دیکھیں کہ چادر کا ایک مطلب آرام سے بھی آتا ہے، جیسے ہم ایک بہت عام لینگویج میں بھی کہتے ہیں نا، کہاوت کے طور پہ، کہ چادر تان کے سو جانا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انسان آرام سے سو گیا، مطلب سب کچھ بھول کر، کہ انسان سب کچھ بھول کر بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. تو یہاں پہ ایک ہے کہ اب جو وہ لمحہ ہے وہ نہیں رہا، اب بلکہ آپ کو لوگوں کے سامنے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اٹھیے، کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہو جائیے سے مراد کیا ہے؟ کھڑے ہو جانے سے مراد کھڑا ہونا نہیں، بلکہ کھڑے ہونے سے مراد کہ اب آپ کو تیار ہو جانا ہے رول آف لیڈرشپ کو پلے کرنے کے لیے، اور پھر لوگوں کو ڈرانا ہے. لوگوں کو ڈرانا ہے. اسلام کے جو دعوت ہے اس کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے لوگوں کو خوشخبری دینا ہے، اور ایک ہے لوگوں کو ڈرانا ہے. تو خوشخبری کس تعلق سے؟ جنت کے تعلق سے، اچھے کاموں کے تعلق سے. اور ڈرانا کس تعلق سے ہے؟ جہنم کے عذاب سے، آگ سے. تو اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور وہاں کا جو عرب کا سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کے اوپر کوئی نہیں ہے، پورا کا پورا جو زمین ہے وہ شرک اور بدعات اور غلاظت سب میں ڈوبا ہوا ہے، ہر طرف شرک ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کھڑے ہو جائیے، حرکت میں آ جائیے.
بڑا کام ہے، بڑا کام، نبوت کا کام سب سے بڑا، سب سے عظیم کام ہے، اور وہ ہے لوگوں کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ ڈرانے کے تعلق سے آ رہی ہے کہ لوگوں کو ڈرائیے۔ تو یہاں پہ ڈرانا ہی کیوں آیا ہے؟ مطلب آپ قرآن جب دیکھیں گے تو جہاں جہاں پہ جہنم کا تذکرہ آتا ہے وہاں جنت کا آتا ہے۔ تو یہاں پہ نا اے چادر میں لپٹنے والے اٹھیے اور خبردار کیجئے، ڈرائیے۔ تو کبھی کبھی جب سوسائٹی میں گمراہی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور گمراہی یا غلاظت اپنے پیک پر پہنچ جاتی ہے، تو وہاں پر محبت بھرے الفاظ کام نہیں آتے ہیں، وہاں پر آپ کو سختی کے ساتھ نپٹنا ہوتا ہے، وہاں پر سیدھی بات کرنی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ڈرانا جو تھا وہاں پہ یہاں پہ اہم ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو شرک سے ڈرائیے۔ جو رسول یا انبیاء کی جو دعوت ہوتی ہے وہ بہت سویٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ صاف ہوتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے صاف صاف بات بیان کرتے ہیں، چاہے لوگوں کو وہ بات وقتی طور پر پسند آئے یا نہ آئے، کیونکہ لوگوں کو کوئی بات اگر وقتی طور پر پسند نہیں آ رہی ہے، یہ زیادہ صحیح ہے اس سے کہ جہنم کی آگ سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات شروعات میں لوگوں کو برا لگے، لیکن یہ بہت صحیح ہے جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو جو انبیاء ہیں ان کا جو ڈرانے کا تعلق ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی قوم کو غلط راہ پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو بولے نہیں ٹھیک ہے، جیسے ہم آج کرتے ہیں کہ اخلاق کے نام پر غلاظت ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں محبت کی بات ہوگی، ہر جگہ محبت کی بات ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ رسولوں کا یا انبیاء کی جو دعوت کا طریقہ وہ یہ ہے کہ حق بات کو صاف بیان کرنا، جہاں پہ خوشخبری کی بات ہو وہاں پہ خوشخبری سنانا، اور جہاں پہ قوم کو ڈرانے کی بات ہو وہاں پہ قوم کو ڈرانا عذاب سے۔ یہ طریقہ رہا ہے تاکہ سوسائٹی جو اس وقت تھی اس کو ڈرانے کی ضرورت تھی، وہ بہت زیادہ کرپشن میں سوسائٹی موجود تھی، تو سوسائٹی کو وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، خبردار کیجیے، لوگوں کو خبردار کیجیے۔ کس چیز سے خبردار کیجیے؟ شرک اور بدعات میں جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں ان کو خبردار کیجیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ لوگوں کو آپ کیا کیجیے؟ یہاں سے خبردار کرنا شروع کر دیجیے۔ اس کے بعد ہے کہ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، تکبیر بیان کیجیے اللہ کی۔ تو دونوں اعتبار سے، ایک قول کے اعتبار سے اور ایک عمل کے اعتبار سے، اس کا مطلب ہے شریعت کا قیام، نفاذ خلافت کو عملی طور پر قائم کرنا، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اس کو قائم کرنا، اس کے لیے کھڑے ہو جائیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ دیکھیں کچھ بیماری ہوتی جو قلبی بیماری ہوتی ہے، جیسے جلن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس سے جو ہے عام انسان پاک نہیں ہو سکتے، لیکن جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ اس سے پاک ہوتے ہیں، اس قلبی بیماری سے، روحانی وہ پاک ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ جسمانی اعتبار سے، اور وہ ہے کہ ایک جسم ہوتا ہے اور ایک اس کا کپڑا ہوتا ہے۔ تو کیا کیجیے؟ کپڑوں کو پاک رکھیے، اور اس کا تعلق نماز سے ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ کپڑا نجاست سے پاک ہو، یہاں پہ طہارت پہ زور دیا جا رہا ہے۔ اور اس ورس میں ایک بڑی ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اب دعوت و تبلیغ کی جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہے۔ اسلام کا جو میسج ہے وہ لوگوں تک آپ کو پہنچانا ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے جا کے پہنچانا ہے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانا ہے۔ تو یہ شروع ہو گیا ہے اسٹیج آف دعویٰ، اور یہ جو مرحلہ ہے
یہ شروعات کے 3 سال چلتا ہے، جس کو کہتے ہیں خفیہ دعوت. یہ پہلے 3 سال ایسا دعوت چلتا ہے، خفیہ دعوت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کھلے عام قریش کے سامنے دعوت پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خفیہ اعتبار سے دعوت دے رہے ہیں. اب دیکھیں، اس سے پہلے جو ورس نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ سورہ علق ہے کہ اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. جی یہ پہلی ورس ہے جو نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد کچھ وقت کے لیے، ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے وہ نزول وحی کا سلسلہ ہے وہ رک گیا ہے. اور اس بیچ میں اس کا جو ریزن بتایا اسکالرس نے، حکمت بتایا، وہ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی سے محبت اور اس کی بے چینی تڑپ پیدا ہو. اب دیکھیں، جو فرسٹ 3 جو صورت ہے جو نازل ہوئی ہے، ایک میں اقرا اور پھر سورہ مدثر اور سورہ مزمل، تو جو دائی حضرات ہے، ان کے لیے ایک مینول ہے. جو فرسٹ ورس نازل ہوئی ہے علق کی، اور پھر سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی، اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے سیکنڈ اور تھرڈ کے تعلق سے. تو سورہ علق اور پھر سورہ مزمل اور سورہ مدثر. تو اس میں دیکھیے، پہلے میں آیا اقرا، پھر قم قم، اقرا قم قم. تو اقرا کیا ہے کہ پڑھیے، کس کے؟ اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پھر آگے ہے قم، چادر میں لپیٹے ہوئے اٹھیے. اور ایک جگہ پہ آگے کیا جا رہا ہے کہ قیام کے تعلق سے، رات کے قیام کے تعلق سے. اور پھر ہے کہ اے چادر میں اپنے آپ کو جو کور کیے ہوئے گارمنٹ میں یا کملی والے، اٹھیے اور لوگوں کو وارن کیجیے، لوگوں کو ڈرائیے. تو یہاں پہ جو اقرا ہے اس میں کمانڈ دیا جا رہا ہے کہ ریسائٹ اینڈ لرن، اور اس کے بعد آ رہا ہے کہ رات میں تہجد پڑھیے، رات میں پڑھیے، اور پھر کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے. تو یہ جو چیز ہے، یہ سم تھنگ جو ہم اپنے میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ پہلے لرن، اسٹڈی، جو دین کا نالج ہے اس کو گین کرنا ہے. پھر نیکسٹ اپلائی اپنے اوپر، اینڈ دین پریچ اٹ ٹو ادرس، لوگوں کو پریچ کرنا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے. جو آپ نے پڑھا وہ آپ کو اب پڑھانا ہے. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کمپلیٹ ایمان تب تک نہیں پا سکتے ہیں جب تک آپ اس اسٹیج سے پاس نہ ہو لرننگ اور ٹیچنگ کے، اور پھر پروپیگیشن کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوئے ہیں جس سے. تو پہلا اسٹیج کیا؟ اقرا، پڑھنا. پھر آپ اس کو ٹیچ کرنا، پھر کھڑے ہونا اور لوگوں کو ڈرانا. اب دیکھیں، لرننگ اور ٹیچنگ جو ہے یہ کچھ اور چیز کی بھی درکار کرتا ہے، اور وہ ہے عبادت ان دا فارم آف نوافل، قیام اللیل. ارلی مسلمز کے اوپر قیام اللیل جو تھا وہ مینڈیٹری تھا. اللہ نے شروعات کے جو مسلمان ہوئے تھے ان کے اوپر رات کا جو نماز ہے اس کو مینڈیٹری کیا تھا شروعات کے کچھ سال، اور اس کے بعد پھر وہ ایبروگیٹ ہو گیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کو آخر وقت تک اپنے پڑھے، اور ان کے اوپر مینڈیٹری تھا. تو یہ پروگرام ہے کیا؟ لرننگ نالج، پھر دعویٰ کا پروگرام ہے، عبادہ، اور پھر لوگوں کے پاس جانا، اس کو ڈرانا. اب جب آپ دعوت کا کام کریں گے اور سیکھیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو دل ہے نا وہ پریشان ہوگا، اور بغیر عبادہ کے ایلیمنٹ سے، کہ آپ بغیر روحانی غذا لیے ہوئے، روحانی کہہ سکتے ہیں کہ غذا اپنے دل کو جو ہے وہ روحانی غذا لیے ہوئے بغیر آپ یہ کام دعوت کا نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل کو جو سخت ہو جاتا ہے، جو رف ہو جاتا ہے، اس کو آپ
قیام اللیل میں کھڑے ہو کے سافٹ کریں اور پھر اس دل کو ریسٹ آف ڈے کے دعوت کے لیے تیار کریں. پھر ذکر کے تعلق سے بھی یہی آتا ہے. تو شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہر دن فجر کے نماز کے بعد وہ دمشق کے آؤٹسکرٹس میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہوتا تھا. تو ایک دن انہوں نے پوچھا کہ آپ ڈیلی بیسس پہ کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بریک فاسٹ ہے. اگر میں یہ کام نہیں کروں، اللہ کا ذکر نہیں کروں، تو میری جو باڈی ہے وہ مجھے فیل کر دے گی. یہ میرے روح کے لیے غذا ہے، یہ مجھے ریسٹ آف ڈے کے لیے انرجی پرووائڈ کرتا ہے. اگر میں یہ صبح صبح نہ لوں تو میں دن بھر کے لیے کمزور ہو جاؤں گا. اور قیام اللیل جو ہے وہ شروعات میں ارلی مسلمز کے لیے مینڈیٹری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مینڈیٹری ہمیشہ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مضبوطی ملی ہے وہ عبادت قیام اللیل سے ملی ہے. جو ارلی مسلمز کے لیے بھی وہ اس تکالیف سے وہ گزر رہے تھے، جس سرکمسٹانسز سے گزر رہے تھے، ان کے لیے بھی یہ ایک روحانی غذا کے طور پہ، اور وہ فیس کر رہے تھے جو کوئی نہیں فیس کر رہا تھا امہ میں سے، وہ شروعات میں بھی، اور اس کے لیے انٹینسو ٹریننگ کی ضرورت تھی. اور وہ فاؤنڈیشن آف اسلام تھے، جو کور گروپ تھا مسلمانوں کا، ایک فاؤنڈیشن آف اسلام. اور صحابہ وہ جنریشن ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت بنی ہوئی ہے. آپ سمجھے، اسلام کی جو اساس ہے وہ صحابہ کی جماعت کے اوپر ہے. وہ اس ریلیجن کے، وہ اس دین کے فاؤنڈیشن ہے، اور اس فاؤنڈیشن کو بہت اسٹرانگ ہونا تھا. اور یہ اسٹرینتھ کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے انسان کو انٹینسو ٹریننگ پروگرام سے گزرنا تھا. اور بہت چھوٹی تعداد میں یہ لوگ تھے، لیس دین 100، اور ان کو ٹریننگ سے گزرنا ہے. اور پھر جو ان کے اوپر پریشانی آ رہی ہے ان سے گزرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کا روح یا آپ کا دل اس انداز میں مضبوط نہیں ہوگا تو جب آپ اس طرح کے حالات سے گزریں گے تو بہت جلدی آپ انفلوئنس ہو جائیں گے سوسائٹی سے. اگر آپ کا دل اس انداز میں مضبوط نہیں ہوگا، آپ دیکھیے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ، مان لیجیے اگر آپ کے ساتھ مشکل آتا ہے تو 4 ڈنڈا 10 ڈنڈا 20 ڈنڈا کے بعد آپ کا جسم آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم میں طاقت نہ بچے، آپ کے پیر اور ہاتھ ٹوٹ جائیں اس مار کی وجہ سے. آپ کا جو نروز ہے وہ کام کرنا بند کر دے کچھ دیر کے لیے، خون کا جو بہاؤ ہے وہ رک جائے کچھ دیر کے لیے، تو آپ کا پورا جسم کام کرنا بند کر دے گا. لیکن وہ کیا چیز رہے گی جو آپ کو آپ کے مقصد میں زندہ رکھے گی؟ وہ کیا چیز رہے گی جو پھر بھی آپ کو آپ کے مشن میں آگے لے کے آپ کو بڑھے گی؟ وہ رہے گا آپ کا قلب، جو آپ کا دل رہے گا. تو اس کے مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ ایک بہت زیادہ ٹریننگ سے گزرا جائے. تو اس کے لیے ضروری تھا، اور اس کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قیام اللیل. تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 ورڈ آیا، اقرا، قم، قم. تو آپ یہ 3 ورڈ کو اپنے ذہن میں یاد رکھیں. اب دیکھیں ارلی اسلام کے تعلق سے اب ہے کہ کچھ جو ارلی اسلام کون کون لائے ہیں. اس تعلق سے ہے کہ سب سے پہلے خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ اسلام قبول کی، اور اس پر اجماع ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا. اور غلاموں میں وہ زید بن حارث، اور نوجوان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے تھوڑا نوجوان کے تعلق سے، کہ کون پہلے ایکسپٹ کیا ہے. کچھ کہتے ہیں حضرت علی اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر. تو اس تعلق سے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی اچھی طریقے سے سالو کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، اور حضرت علی چونکہ وہ کبھی کافر رہے ہی نہیں ہیں، حضرت علی کبھی کافر رہے ہی نہیں ہیں،
حضرت علی ہمیشہ سے مسلمان رہے، ینگ ایج سے، انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی ریلیجن جو ہے پیپل آف مکہ کو اس کو ایکسپٹ کیا ہی نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے ہیں، تو وہ اسلام پر پلے بڑھے ہیں اور انہوں نے ایکسپٹ کیا، تو انہوں نے اس چیز کو ریزالو کیا، اس اختلاف کو، کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو فرسٹ مین ٹو بیکم مسلم واز ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب جو خفیہ دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو بتوں کی پوجا کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروعات میں اس دعوت کو خفیہ رکھتے ہیں تاکہ قریش جو کہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے یا ان کے جو عقائد ہے وہ شرکی عقائد ہیں، اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کی شر سے محفوظ رہا جا سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے عام مجلس میں اعلانیہ دعوت ابھی نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان لوگوں کو دعوت دینے کا اہتمام کیا جن سے آپ کا پرانا تعلق یا پھر کوئی گہری رشتہ داری تھی، اور اسی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور لوگ اسلام قبول کیے۔ اور پھر یہ جو صحابہ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ طور پر ملاقات کرتے، اور ان میں سے جب کوئی عبادت کی ترتیب حاصل کرنا چاہتا تو وہ قریش کی نظروں سے اوجھل ہو کر مکہ کی گھاٹیوں میں چلا جاتا اور وہاں جا کر عبادت کرتا۔ پھر جب ان لوگوں کی تعداد بڑھ کر 30 کے قریب ہو گئی یا اس سے زیادہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم بن ابی ارقم کا گھر ہے اس کو منتخب کیا، اور یہاں پر دین کی تعلیم اور تربیت کا کام شروع ہوا۔ اس دور میں تقریباً 40 مرد اور عورت جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ غریب تھے یا غلام تھے یا ایسے لوگ تھے جن کی سوسائٹی میں بہت زیادہ کوئی قریش کے اعتبار سے حیثیت نہیں تھی، مطلب جن کو قریش اپنا برابر سمجھے یا قریش جن کی عزت کرے، اس اعتبار سے سوسائٹی میں ان کی جو ہے وہ حیثیت نہیں تھی، زیادہ تر لوگوں کی یہی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنڈیشن رہی تھی۔ اب دیکھیں دعوت کو ابتدا میں خفیہ طور پر کرنے کی وجہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروعاتی سالوں میں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، لیکن اس کا بالکل یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے خوف کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو حکم دے دیا تو ایسا نہیں تھا کہ آپ اپنے جان کی وجہ سے کرتے تھے، بلکہ آپ اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے، کہ اس لیے آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ خالق اور مالک جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور دعوت کا حکم دیا ہے، وہ ضرور آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اس کو محفوظ رکھنے پر قادر بھی ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت پہلے ہی دن سے آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو بجا لانے کے لیے میدان عمل میں نکل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت الہام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ بات ڈال دی کہ ابتدائی دور میں دعوت کو خفیہ اور پوشیدہ رکھا جائے اور صرف ان لوگوں کو دعوت پیش کیا جائے جو جلد اس کو قبول کر لے اور ایمان لے آئے۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ بعد میں جب دعوت کا کام کرنے والے لوگ کے لیے یہ طریقہ جو ہے وہ مشعل راہ رہے اور اس سے وہ سبق حاصل کرے۔ اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بات کے لوگ کہ یہ جو چیز ہے اس پر خدائے واحد پر اعتماد اور توکل پر غالب نہ آ جائے، کہ اللہ پہ جو یقین ہے، توکل ہے، وہ دنیاوی چیز، دنیاوی اسباب اختیار کرنے کے تعلق سے وہ غالب نہ آ جائے، بلکہ اس میں ایک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام جو قبول کیے پہلے لوگ، ان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں اسلام قبول کرنے والے جو اولین لوگ ہیں، اور ان سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی حکمت،
تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں جو اکثریت میجورٹی ہے وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، غلام میں ہیں. اور اس کی حکمت کیا تھی؟ اور اس کے پیچھے اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی کیا راز تھے؟ اب آپ اس سے پہلے جتنے بھی پروفٹس کی دعوت کو آپ دیکھیں گے تو آپ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو جب دیکھیں گے تو ان میں بھی یہی غربا، مساکین اور کم درجے کے لوگ زیادہ تھے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اے نوح، ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر انسان اپنے جیسا، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہو تمہاری وہ لوگ جو ہم نے حقیر اور کون ہے، ذلیل اور ظاہر ہے. نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ نوح علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کون لوگ زیادہ پیروی کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہماری سوسائٹی میں کم درجے کے لوگ ہیں. پھر اسی طرح فرعون اور اس کی قوم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کمزور اور حقیر سمجھتے تھے. فرعون اور اس کے ساتھیوں کا جب ہلاک کر دیا اللہ نے، تو اللہ نے یہ بات فرمایا کہ ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جسے ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا تھا. اب کس کی حکومت آئے گی؟ اب کون وارث بن گیا؟ وہ قوم جس کو یہ لوگ فرعون اور اس کے ساتھی ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کو جب دیکھیں تو جب ان کو اللہ نے قوم سمود کی طرف بھیجا تو اس قوم کے مغرور لوگ یا ایلیٹ طبقہ یا متکبر لوگ آپ علیہ السلام سے دور ہو گئے، اور اس قوم کے جو نیچے درجے کے لوگ تھے ان لوگوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرما رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہا ان سرداروں نے جو تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم سے ان لوگوں کو جنہیں وہ کمزور اور ذلیل سمجھتے تھے جو ان میں سے ایمان لائے تھے، کیا تم یقین رکھتے ہو کہ صالح رسول ہے؟ اور اپنے رب کی طرف سے انہوں نے کہا ہے بے شک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں. کہنے لگے وہ لوگ جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو اس چیز کے جس پر تم ایمان لاتے ہو ہم اس کے منکر ہیں. تو اس سب میں یہ راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر اپنے پروفٹس کو بھیجا ہے، اس دین کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دین انسان کو انسانوں کی سلطانی، انسانوں کی غلامی، انسانوں کی بندگی اور حکومت سے نکال کر ایک اللہ کی سلطنت اور حکومت میں آنے کی دعوت دیتا ہے. جیسا کہ اس دین کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لگانے کے لیے. جیسا کہ ربی بن عامر رضی اللہ عنہ بھی جب دربار میں حاضر ہوتے ہیں رستم کے، تو وہاں پر جب سوال ہوتا ہے تو یہی جواب دیتے کہ ہم آئے ہیں لوگوں کی غلامی سے نکال کر لوگوں کے رب کی غلامی میں لگانے کے لیے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سب سے پہلے حاکموں کی حاکمیت، بدماشوں کی بدماشی اور اللہ کے مطلب رب ہونے کا، الوہیت کا جو دعویٰ کرنے والے جھوٹے خداؤں پر ایک طرح سے ضرب کاری، ایک طرح سے ان کے اوپر چوٹ کا کام کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ نظریہ بھی دیتی ہے کہ جو غربا ہے، جو مساکین ہے، جو پسے ہوئے طبقے ہیں، ان کے لیے روشنی کا کرن ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں دعوت اللہ کے سلسلے میں نام نہاد معبودوں اور خود ساختہ حاکموں، جو لوگ حکمران بن جاتے ہیں، کا رد عمل جو ظاہر ہوتا ہے وہ اسلام کی دشمنی میں ظاہر ہوتا ہے. اور جب یہ دعوت پیش کیا جاتا ہے تو دعوت کو انہی پسے ہوئے مظلوم لوگوں نے قبول کیا ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے. عمرہ نقش دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. یہی حقیقت اس گفتگو جیسا ہم نے ڈسکشن بھی کیا ہے کہ جو جنگ قادسیہ میں فارسی لشکر سے اس کا جو دربار ہے، سپہ سالار تھا رستم، اور ربی بن عامر جو مسلمانوں کے لشکر میں تھے، ان کے بیچ میں جو ڈسکشن ہوا ہے تو رستم نے کہا ہے کہ کس چیز نے آپ کو ہمارے ساتھ جنگ کرنے اور ہمارے علاقے پر حملہ کرنے کی دعوت دی ہے؟ آخر آپ عرب کے بیابان سے نکل کر پرشین امپائر کے پاس کیوں آئے اور ہم سے کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا
کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی اور عبادت سے نکال کر اللہ رب العزت کی عبادت اور غلامی کی طرف لے آئے. تو پھر آپ نے رستم کے دائیں بائیں جھکے ہوئے لوگوں کے صفوں کو دیکھا اور بڑے تعجب سے کہا کہ تمہارے بارے میں تو ہمیں خبر پہنچی تھی کہ تم بڑے عقل مند لوگ ہو، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم سے بڑھ کر کوئی بیوقوف قوم نہیں ہے. ہم مسلمانوں میں سے کوئی انسان بھی دوسرے کو غلام نہیں بناتا، اور میرا خیال تھا کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی ہمدردی کرتے ہوگے جیسا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن جو کچھ تم نے کیا یہ اس سے بہتر تھا کہ جو تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ تم میں سے بعض لوگ نے ایک دوسرے کو خدا بنا لیا ہے اپنے کا. یہ بات سن کر کمزور اور مظلوم جو لوگ تھے وہاں پر وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ خدا کی قسم اس عربی مرد نے سچ کہا ہے. اور یہ جو بیان حضرت ربی بن عامر کا تھا تو یہ وہاں پر موجود جو رئیس تھے، جو منسٹرز تھے، جو سردار تھے، جو امیر تھے، ان کے اوپر بجلی بن کر گری ہے. اور وہ ایسا محسوس کرنے لگے جیسا کہ وہ اس میں گر کر مر جائیں گے. اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس نے اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ایک ایسا تیر چلایا ہے کہ ہمارے غلام اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ مظلوم اور کمزور لوگ جنہوں نے دوسروں کے مقابلے میں اسلام قبول کرنے میں پہل کی ہے اور ان کا اسلام میں داخل ہونا محض اس پر ایمان لانا ہی نہ تھا بلکہ متکبر سرداروں ان لوگوں کی غلامی سے آزادی کا ایک طریقہ بھی تھا. اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے دین کی تصدیق. اب دیکھیں کہ عرب کے جو لوگ تھے، جو مشرکین تھے، ان سب کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے ہیں وہ سچی ہے، لیکن سرداروں کی سرداری، ان کا کبر، ان کی حکومت، ان کی مال و دولت، وہ تمام کچھ آپ کی اطاعت اور اتباع سے ان کو روکتی تھی. اور ان میں بڑی مثال آپ کے چچا ابو طالب ہے. اور جبکہ غریب، مسکین، فقیر، ان لوگوں کو کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا. لیکن جو منسٹرز ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو سوسائٹی کے بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ٹیسٹ مانگتا ہے. تو بڑی اہم بات ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی ہے تو مدینہ کے جو یہود تھے، جن کا جو صاحب کتاب تھے اور جو اپنے آپ کو شریعت والا سمجھتے تھے اور جو عرب کو بہت نیچا سمجھتے تھے کہ وہ لوگ بغیر شریعت کے ہیں، ہمارے پاس پروفٹس کا ایک سلسلہ ہے اور ایک آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس کتاب ہے اور کتاب میں تمام پیشن گوئی موجود ہے اس آخری نبی کے تعلق سے، اور اس آخری نبی کو کھوجتے کھوجتے وہ جیروسلم فلسطین سے لے کر مدینہ تک پہنچ گئے ہیں. لیکن جب ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی اس آخری نبی کی تو انکار کرنے والے سب سے پہلے بنے. اور وہی اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جو بت پرستی کرتے تھے اور جن کو دھمکی دیتے تھے یہ یہود، ان کے پاس دین کا فہم نہیں تھا، ان کے پاس شریعت نہیں تھی، وہ تو لڑنے والے لوگ تھے، آئے دن لڑتے تھے. جب ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے ترنت ایکسپٹ کر لیا. تو آپ کے پاس علم ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ حق پر ہوں. وہ علم اخلاص کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. نہیں تو یہود سے زیادہ علم والا کون تھا اس زمانے میں؟ اپنے آپ کو صاحب کتاب کہتے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے پہلے انکار کیا اور آپ کے شدید دشمن ہو گئے. اور جن کو کچھ نہیں پتا تھا وہ آپ کے انصار بن گئے اور آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنا سب کچھ گھر بار قربان کر دیا، ہر کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جو ایلیٹ کلاس ہوتا ہے، جو سوسائٹی میں پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، جس کے پاس کھونے کے لیے ہوتا ہے، وہ بہت کم اسلام کی طرف آتا ہے کیونکہ اس کے پاس کھونے کے لیے ہے. اور دنیا چھوڑنا اللہ کے دین کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے حق بولنے کے لیے تاکہ میرا جو سرکل ہے، فرینڈ سرکل ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے تو ہم ہومو سیکسولیٹی کو کرٹیسائز نہیں کریں گے، ہم مرتد کی سزا قتل نہیں بتائیں گے، ہم خلافت اور شریعت کی بات نہیں کریں گے. کیوں؟
جیل ہو جائے گا، انٹیلیجنس اٹھا لے گی، پولیس اٹھا لے گا، کھونے کے لیے پورا امپائر کھڑا ہے. لیکن کچھ اللہ کے دیوانے ہوتے جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ کے دین کا جب جب دعوت دی جاتی ہے تو وہ لوگ سب سے پہلے لپک کر اس کو قبول کرتے ہیں جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، جنہوں نے دنیا کو اپنے دل میں بسایا نہیں ہوتا ہے، جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر ایسے دیکھیں آپ تمام پروفٹس کا دیکھیں، سب کے ساتھ وہی معاملہ رہا. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کو اپنا اعزاز سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور سلطانی کے سامنے ہر قوت اور سلطانی کو چھوٹا بیکار سمجھتے تھے. اور یہ شعور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتا چلا گیا، اور ان لوگوں میں رچ بس گیا یہ چیز، اور ان کی قوت میں یہ چیز اضافہ دینے لگا. جیسا کہ اگر آپ اللہ سے ڈرنے لگے تو پھر دنیا کی کسی چیز سے آپ نہیں ڈریں گے، لیکن جب آپ دنیا کی اللہ سے نہیں ڈرتے تو دنیا کی تمام چیز سے پھر آپ ڈریں گے. اور وہ جو جنریشن تھا اس کے اندر یہ چیز دھیرے 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 کر کے ان کی ٹریننگ سے یہ پختہ ہوتی چلے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی ہے وہ صرف عرب کے علاقے کے لیے نہیں تھی، بلکہ تمام عالم کے لیے تھی. اور ایک ایسی دعوت، اگر ایسی بات ہوتی کہ وہ صرف عرب کے لیے ہوتی تو ابتدائی 3 سالوں میں جو 40 مرد اور عورت مسلمان ہوئے تھے، جن میں اکثریت کون تھے؟ غربا، فقراء، مظلومین، غلام، ان لوگوں پہ تھی. اگر ایسی ہی ہوتی، عرب کے لیے خاص ہوتی، تو ان میں سر فہرست شعیب رومی، بلال حبشی، ان جیسے لوگوں کی نہ ہوتی. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہی وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور آپ کے جو 7 لوگ تھے وہ حبشہ ہجرت کیے ہیں، وہاں پر مجبور کیے گئے. پھر آپ اپنے ہی اس ملک سے، اپنے ہی اس وطن سے پھر آپ نے جنگ کی ہے. پھر آگے ابن ہشام لکھتے ہیں کہ پھر عورتیں اور مرد جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہونے لگے، حتیٰ کہ اسلام کا جو ذکر ہے وہ پورے مکے میں پھیلنا شروع ہو گیا. اور پھر ایک پوائنٹ آف ڈسکشن شروع ہو گیا، مطلب اب اسلام پہ ہی بات ہونے لگی، سینٹر آف ڈسکشن اسلام بن گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو پیغام حق آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے، اب آپ اس کو اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے بیان کریں، لوگوں کو اس کا حکم دیں اور اس کی دعوت دیں. تو 3 سال یہ خفیہ دعوت کا مرحلہ چلا ہے. اب اس کے بعد سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے اس کا جس کو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے سورہ شعراء میں، اور آپ ڈرایا کرے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے کیا؟ کہ آپ اعلان کر دیجئے اس چیز کا جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا. تو پھر آپ کوہ صفا پر چڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کے سامنے ایک ندا بلند کرتے، آواز بلند کرتے، یا بنی تمام لوگوں کو، تمام قبیلے کو، لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ صدا سن کر سب لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. اگر کوئی خود نہیں آ سکتا تھا تو اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ یہ کیوں بلایا جا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس وادی کے اس پار ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آنے والے عذاب شدید سے ڈراتا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے. تو یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تمہارا سارا دن برباد ہو، اعوذ باللہ، کہ کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے یہاں پر بلایا تھا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ابو لہب کے تعلق سے کہا کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں اور اپنے جیسا اللہ کا حکم تھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا، اس کو آپ شروع کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو دعوت 3 سال خفیہ دعوت چل رہی تھی، کچھ لوگوں میں چل رہی تھی، اب کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. وا صباحا، یہ ایک الارم سائرن کا کام کرتا تھا اس سوسائٹی میں، اور یہ تبھی آپ کہتے ہیں جب کوئی ایمرجنسی ہوتا ہے تو تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اور زیادہ توجہ کے ساتھ لوگ دوڑے چلے آئے. مطلب کوئی بہت ارجنٹ ہے، بہت ارجنٹ ہے، اور بالکل ارجنٹ والی بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اور لوگوں نے دیکھے تصدیق کیا ہے، جسٹ ایک سائیکولوجی کی بات ہے کہ لوگوں نے ترنت تصدیق کی کہ ہاں آپ جو بات کہہ رہے ہیں، جبکہ لوگوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ کوئی لشکر ہو، کوئی گرد و غبار اڑ رہا ہو. اگر لشکر آیا ہے تو گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی ہو، یا اونٹ کے چلنے کی، یا پھر ریگستان کے ریت اڑے ہوں، کچھ نہیں نظر آ رہا، کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں وارن کرتا ہوں شدید عذاب سے جو تم پر آنے والا ہے اگر تم بلیو نہیں کرو گے، اگر تم یقین نہیں کرو گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پبلک اسپیچ ہے قریش کے لوگوں کے سامنے. آئی ایم ہیئر ٹو وارن یو، میں یہاں پر تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. بہت سیدھی بات، کوئی انٹروڈکشن نہیں، کوئی مطلب سویٹ اسپیچ کی طرح سے نہیں، ایک دم بالکل سیدھی بات کہ ہر آدمی سمجھ جائے کہ بات کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹریٹ فارورڈ، اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. میں یہاں آیا ہوں تمہیں ڈرانے کے لیے شدید پنشمنٹ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کیونکہ اللہ نے اپنے تمام پروفٹس کو یہی کہا ہے کہ آپ کا کیا کام ہے، کنوے، میسج کرنا. بالکل پلینلی، پلینلی مینس صاف صاف. آپ جب میسج کنوے کریں تو بہت بغیر کنفیوژن نہ ہو اس میں، بلکہ بہت سیدھا بات، کوئی سوگر کوٹیڈ نہ ہو. آج ہم اسلام کی چھوٹی سی بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آگے پیچھے سوگر کوٹنگ کرتے ہیں. کہیں جہاد کی بات کریں گے تو ہم کو ٹیررسٹ نہ بول دے، تو پہلے جہاد کو نا اچھے انداز میں سمجھے. دیکھیے ہر دھرم میں جہاد ہے، تو دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک شوہر بیوی کے لیے خدمت کرتا ہے، تو دیکھیے جد و جہد ہے. تو ایسا مت سمجھیے گا کہ غلط ہم ہی کہہ رہے. دیکھیے اسلام میں ہی ایسا نہیں ہے، دیکھیے ہندو میں بھی ہے، دیکھیے کرسچن میں بھی ہے. تو اس طرح سے ایک سما باندھتے ہیں تاکہ مجھے کوئی ٹیررسٹ فنڈامنٹلسٹ نہ کہہ دے، کہ مجھے کوئی نہیں بول رہا جہاد کی بات کر رہا ہے، دیکھو خلافت کی بات کر رہا ہے. نہیں، مسلمان کا کیا سیدھا ہوتا ہے کہ ہاں جہاد ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کا مقصد بیان کرتا صاف صاف، بغیر اس کو آلٹر کیے ہوئے، بغیر اس کو سوگر کوٹ کیے ہوئے، اسٹریٹ فارورڈ. تاکہ آپ کا جو لسنر ہو اس کے ذہن میں کوئی ذرا سا بھی ڈاٹ باقی نہ رہے، آپ کنفیوز نہ کریں ان کو. کئی بار ہم میں سے کئی بار غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں تو ہم لسنرز کو کنفیوز کر دیتے ہیں. لسنر کو سمجھ میں نہیں آتا کہ چل کیا بات کر رہے ہیں. اور ایمان اور کفر کے تعلق سے کیا بات ہو رہی ہے نا، کہ آج کل سوگر کوٹ چل رہا ہے کہ کفار کو بھی لوگ جنت میں بھیج دے رہے ہیں. اب جو مسلمان جو کافروں کو بولے یار یہ کیا بات ہو رہی ہے. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت کے لیے شرط ہے ایمان، اور یہ لوگ کیا سوگر کوٹنگ کر رہے ہیں. تو وہ آپ کی منافقت پر ہنسے گا یا آپ کی لا علمی پر. تو جو دائی ہوتے ہیں نا وہ سیدھا دعوت دیتے ہیں، جو حق ہے وہ حق ہے، آپ کو قبول کرنا ہے مت کیجیے. ہاں اس کا طریقہ ہوگا، احسن طریقہ ہوگا، لیکن اس میں لیپا پوتی، سوگر کوٹنگ، آلٹریشن کچھ نہیں ہوگا. اور لسنرز کے مائنڈ کو بھی سمجھتے ہیں. ایک آدمی کوئی گناہ کا کام کیے جا رہا ہے، اس کو ارے آپ تو جنت میں جائیے گا، آپ تو جنت میں جائیے گا، ارے آپ تو جنت میں جائیے گا. نہیں جائے گا بھائی، ایسا کام کرتے رہے گا تو جہنم میں جائے گا. اس کو بولو کہ جہنم میں جاؤ گے، اس کو بولو کہ اگر تم کافر ہو جاؤ گے تو تم جہنم کی آگ میں جلو گے، تاکہ وہ ڈرے. یہی طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس سے پہلے کے تمام پروفٹس کا، کہ اپنی قوم کو جب ایسی حالت میں دیکھتے تھے کہ قوم اللہ کی نافرمانی کر رہی، شرک اور کفر میں مبتلا، تو یہ نہیں کہتے تھے اے میری قوم تم جنت میں جاؤ گے. نہیں کہتے تھے تم جس حال میں موجود اگر اسی پہ چلو تو تم جہنم کی آگ میں چلو گے، تاکہ ڈرے. ہر جگہ سوگر کوٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، سیدھی بات کرنی ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ ابو لہب جو تھا وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا. اس کو لگا کہ کچھ بہت ارجنٹ ہے اور دنیاوی کام چھوڑ کر ہم اپنا یہاں پر پہنچے ہیں
اور انہوں نے میرا دن برباد کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لعن طعن کی بات کی کہ تمہارا سارا دن برباد ہو. کیا تم نے اسی کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ ابو لہب اپسیٹ ہو گیا، غصہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو کال دیا تھا وہ ارجنٹ گیدرنگ تھا، آفیشیل بزنس آور تھا وہ. اور ابو لہب غصہ ہو گیا کہ یہ میرے بزنس آور میں، میرے ورک کے ٹائم میں مجھے بلا لیا. ابو لہب کے اکارڈنگ کیا تھا؟ بزنس آور، اور یہ کوئی اہم بات نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے تھے؟ آخرت کی بات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے تھے؟ دین کی بات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے تھے؟ روحانیت کی بات کر رہے تھے. اور یہ ابو جہل ابو لہب کیا کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میرا وقت برباد کر رہے ہیں. ہی از ویسٹنگ مائی ٹائم. ہم اتنی دیر میں کچھ پیسہ جمع کر سکتے تھے. یہ ویلیوبل منٹس میرے، آج کہا جاتا ہے نا ویلیوبل منٹس. اگر ہم یہاں سنتے رہے تو میرا پیسہ برباد ہو جائے گا، ہم کما سکتے تھے. تو ابو لہب اپسیٹ ہو گیا. ابو لہب کیا سوچ رہا ہے؟ اس مٹیریل ورلڈ کے بارے میں. اگر آپ کو اس مٹیریل ورلڈ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، بزنس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، پیسے کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، میرے پاس بہت ٹائم ہے. آپ کو آخرت کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، جہاد کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، شریعت خلافت کی بات کرنا ہے، ڈو ناٹ ویسٹ مائی ٹائم. آج کا معاملہ. تو یہ دیکھیں ہماری جو ڈیزائر ہے دنیا اوور آخرہ، یہ ابو لہب اکیلا نہیں ہے اس معاملے میں، بلکہ ابو لہب بہت لوگوں کی بہاف میں وہاں پہ بول رہا ہے. پیپل ڈو ناٹ وانٹ ٹو لسن اباؤٹ ریلیجن. آپ جب دین کی بات کریں گے، ڈو ناٹ ویسٹ مائی ٹائم. 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، 20 منٹ میں ان کا دل مچلنے لگتا ہے، اتنا لمبا. 3 گھنٹے کی مووی، او ہو اس کے لیے بیٹھ جاتے، اور آخر کا وہ جو تھا نا پوسٹ کریڈٹ سین، اس کو بھی دیکھنے کی چاہت پیدا کر لیتے. تو ابو لہب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ڈو ناٹ ویسٹ مائی ٹائم. اس ریلیجیس اسٹف کے بارے میں بات کر کے میرا ٹائم مت برباد کیجیے. اگر تم مجھے کچھ پیسہ پرومس کرتے ہو کہ یہ بزنس لگا دو گے تو یہاں پیسہ ہے، کچھ مجھے ایسا کام بتاؤ کہ میں دنیا میں ایکسل کر سکوں، تو ٹھیک ہے. ادروائز ڈو ناٹ ویسٹ مائی ٹائم. آپ جائے کسی سے ایکسکیوز می، کیا میں آپ سے دین کے بارے میں بات کر سکتا ہوں آدھا گھنٹہ؟ نو سوری، آئی ایم بزی، آئی کین ناٹ. میں آپ سے آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتا. پتا چلا وہ آدمی کہاں جا رہا ہے؟ بچوں کے لیے آئس کریم لینے جا رہا ہے، کار یا ریفریجریٹر خریدنے کے لیے جا رہا ہے. اور آپ اس سے آدھا گھنٹہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے لیے؟ نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں. آدھا گھنٹہ نہیں دے رہا، اور وہاں جا کے ایک چھوٹے سے چپل کو خریدنے کے لیے وہ قریب قریب 1 گھنٹہ کر دے گا سرچ. منترا پہ، فلپکارٹ پہ، اور آن لائن شاپنگ کرنے کے لیے ایک کپڑے کے لیے 1 گھنٹے کا سرچ کر لیں گے. لیکن دین آدھا گھنٹہ نہیں، سوری وی ڈونٹ ہیو ٹائم. ڈپارٹمنٹ اسٹور میں جا کے بیٹھ جائیں گے، کار بیٹھنا ہو دن بھر لگا دیں گے. اگر کسی کو کار خریدنا ہے تو 1 ہفتہ کار کو سرچ کرنے میں لگائیں گے، پھر پورا دن کار میں لگا دیں گے. لیکن دین کے تعلق سے وی ڈونٹ ہیو ٹائم. تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم دین سے زیادہ پریفر کس کو کر رہے ہیں؟ دنیا پر. ہم اپنے $100 بچا سکے، ہم اپنے کچھ ڈالرز بچا سکے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنی آخرت بچا سکے تو دین سیکھ لیں. نماز سب پر فرض ہے. نماز کے کیا ارکان ہیں کسی کو نہیں معلوم، اکثر کو نہیں معلوم ہے. سیکھنے کے لیے میرے آئی آئی ٹیز نیٹ کا ایگزام ایک بار نکل جائے، ایک بار مجھے کالج مل جائے، پھر میں انشاءاللہ تعالی سب سیکھوں گا، سب سیکھوں گی. آپ جانتے نہیں آئی آئی ٹی کا کتنا ٹف کمپٹیشن ہے. یہ ملے لوگ کیا جانے دنیا، ان کو تو ہر جگہ دین آخرت جنت جہنم لگا پڑا ہے. دنیا میں کمائے نہیں، اس طرح کے آپ کو سننے کو ملیں گے. اور تبلیغی جماعت سے جو لوگ ہیں تو ان کو تو عادت ہو گئی ہوگی سن کے لوگ کس طرح سے ان کو بہانہ بنا دیتے ہیں. تو ابو لہب یہاں پہ کئی لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. کیسے لوگوں کو؟ جو دنیا کو دین پر پریفر کرتے ہیں. تو اللہ نے سورہ نازل کی کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد برباد ہو گیا، اور اس کا مال جو کچھ اس نے کمایا تو اس کے کوئی کام نہیں آیا، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اس لیے گوارا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دے کے وہاں پر اس لیے گیا کیونکہ اس کا مال اس کا بزنس آور تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بزنس آور جو اس نے کمایا ہے اس کو کوئی کام نہیں آنے والا. ابو لہب کے جو ہاتھ ہے وہ برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، اور اس نے جو کمایا اس کا کوئی کام نہیں آئے گا.
ابو لہب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بات سننے سے کیا چیز روک رہی تھی؟ آخر کیا چیز تھی؟ بزنس، اس کا دولت. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا دولت اس کے کوئی کام نہیں آئے. اور آج بھی لوگ ہیں دنیا کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ کے دل میں اسلام نہیں ہے، آپ کا دنیا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ذرہ بھی فائدہ نہیں دے گا. اب دیکھیں جو سورہ مسد ہے، تبت یدا ابی لہب، اس میں کیا ہے؟ ایک میریکل ہے قرآن میں. ابو لہب کے اور اس کی بیوی جہنم میں ہے. ابو لہب اور اس کی بیوی کہاں ہے؟ جہنم میں ہے. آج کے لوگ بھی کہہ دیں گے آپ نے دل میں دیکھا تھا ابو لہب کے مرتے وقت ایمان؟ ابو لہب اور اس کی بیوی کیا ہے؟ جہنم میں. اور یہ آیت کب نازل ہو رہی؟ جب ابو لہب اور اس کی بیوی زندہ ہے. تو اگر ابو لہب اور اس کی بیوی چاہتی تو قرآن کو غلط پروف کر سکتی تھی اور کہہ دیتی تھی کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قرآن میں تو ہے کہ ہم جہنم میں ہیں. لیکن مرتے دم تک وہ کافر ہی رہیں. اور یہ میریکل آف قرآن ہے. یہ اس ایونٹ کی بات کر رہا ہے جو ایونٹ ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی کہاں ہے؟ جہنم میں ہے. بلکہ وہ دونوں زندہ ہے. اور وہ چاہتے تو قرآن کو غلط پروف کرنے کے تعلق سے اسلام قبول کر کے لوگوں کے سامنے دکھا دیتے کہ دیکھو، لیکن نہیں ہوا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے والا بنا. اللہ تعالی ہمیں دنیا کے وجہ سے دین کو چھوڑنے والا نہ بنا. نہیں تو اکثر جو آبادی ہے جو اللہ کے دین کے خلاف بس اس لیے ہے کیونکہ دنیا ان کے روڑے آ جاتا ہے. وہ قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں اور یہ دین قربانی مانگتا ہے. اوبویسلی سی بات، آپ ایک بار اسلام کو قبول کرنا شروع کریں گے، اسلام پر چلنا شروع کریں گے تو اس کی داڑھی رکھیں گے تو آپ کا سرکل آپ کو قبول نہیں کرے گا. آپ کہیں گے کہ یہ شرک ہے، الولا والبرا کا عقیدہ پھر آپ دکھائیں گے تو وہ جو عیاشیاں بدماشیاں ہوتی ہیں کفار اور مشرکین کے ساتھ وہ نہیں کر پائیں گے. پھر آپ کو کہنا پڑے گا نا، کوئی آپ سے پوچھے گا کہ بتاؤ یہ گاندھی اور مدر ٹریسا کہاں ہے، تو آپ کہیں گے کھل کے کہ یہ کافر ہے، جہنم میں جلیں گے. نہ کہ آپ کو اپنے کلاس، لبرل کلاس کو خوش کرنے کے لیے دین کو گڈمٹ کرنا پڑے گا. ارے نہیں، آپ کیسے جانتے ہیں، آپ دل کا حال کیسے سمجھتے ہیں؟ تو بہت خطرناک معاملہ ہے. جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ بہت جلدی اللہ کے دین کو ایکسیپٹ کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا کہ ہمارے لیے دنیا روڑا نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھ ایمان اور عمل کے ساتھ زندہ رکھ. جب خاتمہ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو. اللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے دین کی خدمت، اس کی سربلندی، اس کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے. اللہ ہمیں تمام طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ. اللہ ہمیں کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج کا ہمارا درس یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب جو اعلانیہ دعوت شروع ہو گئی ہے تو اس کے ریاکشن میں قریش کے لوگوں کا کیا ریاکشن رہا تھا، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے کہ انہوں نے کیا ریاکشن، کس طرح سے ریاکٹ کیا اس دعوت کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت پیش کیا تو کس انداز میں انہوں نے ریاکشن کیا. مذاق اڑانا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کرنا، ہارم کرنا، کیریکٹر اسیسینیشن، مسلمانوں کو میسج کو ڈیفیم کرنا، اس کے بعد اللہ کے رسول سے نیگوشیٹ کرنا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈر پریشر کرنا، نفرت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیمپٹ کرنا، ان لوگوں کو پرسیکیوٹ کرنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. انشاءاللہ پھر ہم اب اگلے ویک سیٹرڈے کو 2 PM IST ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.